بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں عمر حیات خان. آپ دیکھ رہے ہیں عمر حیات خان کا آفیشیل یوٹیوب چینل. اور آج ہم اپنے اس ویلاگ میں بات کریں گے کراچی میں تحریک انصاف کے جلسے کے حوالے سے بھی، لیکن تحریک لبیک کے حوالے سے ایک اہم خبر ہے. آج ایک اہم بیان جاری کیا گیا ہے جو رکن شورا ہیں سرور شاہ سیفی کی جانب سے. اس کے بعد کی کیا صورتحال ہے، کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اس حوالے سے بھی بڑی ایک اہم خبر آپ سے شیئر کریں گے. لیکن بات ہم کریں گے کہ کراچی میں اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف اور جو کراچی کی انتظامیہ ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر کارکنان کی جانب سے، جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں، ان کی جانب سے اب پولیس کے ساتھ مٹ بھیڑ کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. اور باغ جناح میں ان کو جلسے کی اجازت دی گئی، لیکن اب سندھ حکومت کا یہ موقف ہے کہ باغ جناح میں ان کو جلسے کی اجازت دی گئی ہے. اگر وہ وہاں جلسہ کرتے ہیں تو سندھ حکومت فیسیلیٹیٹ کرے گی، لیکن سڑکوں پر جو ہے وہ ریلیاں اور جلوس نکالنے کی اجازت نہیں ہوگی. اب اس حوالے سے وہاں پر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، جن میں پولیس بھی ہے، رینجرز بھی ہے اور دیگر ادارے بھی ہیں، تو وہ وہاں پر موجود ہیں. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ وہاں پر تحریک انصاف کے کارکنوں اور پولیس کے درمیان جو ہے وہ جو حالات ہیں وہ شدت اختیار کر چکے ہیں. ایک دوسرے پر پتھراؤ کیا جا رہا ہے، پولیس کی جانب سے آنسو گیس کی شیلنگ کی جا رہی ہے اور دیگر معاملات جو ہیں وہ ہیں. اب سہیل آفریدی کراچی میں موجود ہیں، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں، اور جب وہ کراچی پہنچے تھے تو ان کا بڑا پرتپاک استقبال کیا گیا تھا. لیکن اس کے بعد حیدرآباد میں ان کو جلسہ بھی کرنے دیا گیا، اور پھر حیدرآباد سے جلسے کے بعد وہ واپس آ رہے تھے تو انہوں نے کافی جو ہے وہ سندھ حکومت کے رویے کو تنقید کا نشانہ بنایا، اور انہوں نے کہا کہ انہیں جو ہے ایسے راستوں سے لایا گیا اور ایسے معاملات ان کے ساتھ کیے گئے. انہوں نے اس پر ایک ویڈیو بیان بھی جاری کیا اور انہوں نے کہا کہ اگر جلسے کی اجازت نہیں ملتی وہ پھر بھی جلسہ کریں گے. لیکن اب سندھ حکومت جو ہے وہ باغ جناح کے حوالے سے تو شور ہے کہ وہاں پر ہم جلسہ کرنے کی اجازت دیں گے، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جگہ جگہ جو پولیس ہیں اور پی ٹی آئی کے کارکن ہیں ان کے درمیان کلیشز ہو رہے ہیں، ان کے درمیان پتھراؤ بھی ہو رہا ہے، آنسو گیس کی شیلنگ بھی ہو رہی ہے. تو اس سے مزید جو ہے وہ معاملات خراب ہو رہے ہیں. سندھ کے جو ناصر شاہ ہیں وزیر، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے، ہمارے اوپر کسی کا دباؤ نہیں ہے، نہ نون لیگ کا دباؤ ہے نہ کسی اور کا دباؤ ہے کہ ہم تحریک انصاف کو جلسہ کرنے نہ دیں. لیکن ہم نے جس جگہ جلسے کی اجازت دی ہے تحریک انصاف کو، وہاں پر تحریک انصاف جو ہے وہ جلسہ کرے. اب اس میں کتنی صداقت ہے کیونکہ ہم تو گراؤنڈ پر موجود نہیں ہیں، لیکن وہاں سے جو موقف آ رہے ہیں وہ حکومت سندھ کے ہیں یا پھر خیبر پختونخوا کے وہاں موجود وزیر اعلیٰ یا پھر ان کی ٹیم کی جانب سے یا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے. ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے، تحریک انصاف کی جانب سے، کہ ہمیں جو جلسہ گاہ تک جانے والے راستے ہیں وہاں جانے نہیں دیا جا رہا، روکا جا رہا ہے ہمارے کارکنوں کو. اب مسئلہ یہ ہے کہ سندھ حکومت تو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے جلسے کی اجازت دی ہے، جلسہ کریں اور چلے جائیں، لیکن ریلیاں کریں گے، جلوس نکالیں گے، اس کی اجازت ہم نہیں دے سکتے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ سندھ حکومت جو ہے وہ اپنے موقف پر اڑی ہے. پاکستان تحریک انصاف کی اب ظاہر سی بات ہے جلسہ ہے، کارکنان ریلی کی شکل میں آئیں گے، کارکنان جلوس کی شکل میں آئیں گے اور وہاں جلسہ گاہ کے اندر جلسے میں شرکت کے لیے وہ آئیں گے، جلسے میں شرکت کریں گے. لیکن اب معاملہ جو ہے وہ کافی گھمبیر ہوتا جا رہا ہے، حالات وہاں پہ خراب ہو رہے ہیں اور ایک پرتشدد ماحول بن رہا ہے. ایک ایسے ماحول میں یقینی طور پر خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر ان کو جلسے کی اجازت نہیں ملتی تو وہ وہاں پر یا اپنے کارکنوں کو کہیں کہ وہ ریلیوں کی شکل میں نہ آئیں، وہ جلوس کی شکل میں نہ آئیں، وہ جلسہ گاہ تک کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ جائیں، تاکہ جو ایک سندھ حکومت کا جو موقف ہے کہ وہ ہمیں ریلی یا جلوس کی اجازت نہیں دے رہے، ہم نے نہیں دی، تو اس معاملے پہ جو ہے وہ تھوڑا سا ان کو فیس سیونگ مل جائے گی. لیکن جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں اگر وہ ریلیوں کی شکل میں آئیں گے، ظاہر سی بات ہے پولیس ان پر جو ہے وہ تشدد بھی کرے گی، کیونکہ کچھ پریشر تو ہوگا. یہ نہیں ہے کہ پریشر نہیں ہوگا، پریشر تو ہوگا. اب جب پنجاب کی ہم صورتحال دیکھتے ہیں تو پنجاب میں بھی پنجاب حکومت کا یہ موقف تھا کہ وہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، اگر وہاں ان کو نقصان پہنچتا ہے تو معاملات بگڑ سکتے ہیں. اسی لیے ہم نے جو راستے بند کیے یا ہم نے کوئی دکانیں بند کی یا ہم نے کوئی فوڈ سٹریٹ بند کی تو وہ اس لیے کی کہ ہمیں
جو سیکیورٹی ہے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی، وہ ہماری ذمہ داری ہے کیونکہ وہ ہمارے صوبے میں۔ اب سندھ حکومت کی جانب سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی پرپز اور تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی حفاظت کریں کیونکہ وہ ہمارے صوبے کے مہمان ہیں۔ لیکن معاملات جو ہیں وہ درست ہوتے دکھائی نہیں دے رہے، کیونکہ جو اس وقت حالات چل رہے ہیں کراچی کے اندر، وہ شاید دونوں جو پارٹیاں ہیں ان کے حق میں نہ ہو، کیونکہ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت ہے اور میں نے اس دن کافی ان کو اپریشیٹ کیا تھا۔ سعید غنی صاحب گئے وہاں پر، سہیل آفریدی صاحب کو جو ہے وہ انہوں نے سندھی ٹوپی سندھی اجرک پہنائی، ایک استقبال کیا ان کا۔ لیکن اب جو ہے وہ معاملات اگر خراب ہو رہے ہیں تو تھوڑا سا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو بھی اپنے کارکن جو ہیں جو جلسہ گاہ کی طرف آ رہے ہیں ان کو تھوڑا سا اس حوالے سے ایجوکیٹ کرنا ہوگا کہ وہ ریلی یا جلوس کی شکل میں نہ آئے، وہ ایسے آ جائیں۔ لیکن سندھ حکومت کی بھی کچھ مجبوریاں ہیں، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ بھی وہاں پر موجود ہیں، ان کے کارکنان بھی ظاہر ہے جلسے کی اجازت ملی ہوئی ہے، کارکنان آئیں گے ٹولیوں کی شکل میں، جلوس کی شکل میں۔ یہ بھی ایک جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی جگہ اگر جلسہ ہوتا ہے تو اسی طرح لوگ آتے ہیں، لیکن اب تھوڑا سا ان کو چینج کرنا چاہیے، ان کو یہ بتانا چاہیے کس طرح نہ ہے۔ تو اب یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، جلسہ کامیاب ہوتا ہے یا نہیں، یہ تو بعد کی باتیں ہیں، لیکن اس وقت صورتحال جو تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب تحریک لبیک کے حوالے سے آج جو سید سرور شاہ سیفی ہیں، مجلس شورا TLP کے رکن ہیں، انہوں نے ایک بڑا طویل ویڈیو پیغام جاری کیا ہے، اور اس پیغام میں انہوں نے جو تحریک لبیک پاکستان پر ہونے والے ظلم اور جبر کے حوالے سے آگاہ کیا ہے لوگوں کو، اس میں انہوں نے ایک بڑی تکلیف دہ بات یہ کی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ایک سید زادی جو ہے وہ اپنے بھائی کو چھڑانے تھانے گئی اور وہاں پر اس پر تشدد کیا گیا، اور وہ سید زادی جو ہے وہ حاملہ تھی اور ان کا حمل ضائع ہو گیا۔ سرور شاہ سیفی نے کہا کہ یزید بھی جو ہے وہ شرما گیا ہوگا قبر میں کہ اس نے تو سید زادوں اور سید زادیوں پر ظلم کیا تھا، لیکن ایسا ظلم اس نے بھی نہیں کیا تھا سید زادیوں پر۔ تو اب معاملات جو ہیں وہ مزید بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن سید سرور شاہ سیفی صاحب نے یہ کہا کہ میں نے ان علماء کو جو مریم نواز صاحبہ کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے ان کو خطوط لکھے ہیں، اور ان خطوط میں یہ کہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو یہ بتائیں کہ تحریک لبیک جو ہے وہ دہشت گرد تنظیم نہیں ہے، تحریک لبیک کے لوگ دہشت گردی نہیں کرتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ایک اور بات کی وہ یہ تھی کہ حافظ سعد رضوی پر تشدد کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ ان پر تشدد ہوا ہے۔ اب یہ تشدد کب ہوا ہے اس حوالے سے تو نہیں بتایا گیا، لیکن ان پر تشدد ہوا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کشمیر کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ تھا کہ سعد رضوی صاحب کشمیر میں ہیں، اور ایک TLP رہنما نے باقاعدہ طور پر کہا کہ وہ ان سے ملاقات بھی کر چکے ہیں۔ لیکن سید سرور شاہ سیفی کے مطابق وہ ایجنسیوں کی تحویل میں ہے، اور سید سرور شاہ سیفی صاحب نے یہ کہا ہے کہ ایجنسیوں نے غیر قانونی طور پر ان کو جو ہے وہ حراست میں رکھا ہوا ہے، ماورائے عدالت حراست میں رکھا ہوا ہے۔ تو یہ سٹیٹمنٹ سرور شاہ سیفی صاحب کا ہے۔ اب اس سٹیٹمنٹ میں کتنی سچائی ہے، لیکن ہم نے جب یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ حافظ سعد رضوی خدا نہ کرے شہید ہو چکے ہیں، تو اس پر ہم نے اپنے سورسز سے رابطہ کیا، تو انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ وہ سیف ہیں اور وہ جو ہے بالکل محفوظ ہیں اور بالکل روبہ صحت ہیں۔ حافظ انس رضوی کے حوالے سے بھی یہی بتایا گیا، کیونکہ اس سے پہلے یہ دعویٰ کیا گیا ان میں سے ایک شہید ہو گیا، ایسے دعوے سامنے آئے تھے۔ تو ہم نے اس پر سورسز سے رابطہ کیا، کیونکہ ہم فیلڈ رپورٹنگ کرتے ہیں، ہمارا حکومت میں بھی ہمارے تعلقات ہیں، ہمارے سیاسی جماعتوں کے لوگوں کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، مذہبی حلقوں کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات ہیں۔ تو ہم نے اپنے ذرائع سے اس بات کی تصدیق کی، اور ہم نے گزشتہ اپنے جو ویلاگز تھے ان میں باقاعدہ طور پر اس چیز کو مینشن کیا کہ حافظ سعد رضوی صاحب محفوظ ہیں، روبہ صحت ہیں۔ اب جو جن کے پاس بھی ہیں ان کو یہ چاہیے کہ تحریک لبیک کے جو شورا کے ارکان ہیں یا پھر تحریک لبیک کے کچھ جو زعماء ہیں، قائدین ہیں، باہر ہیں، ان کی ایک ملاقات ارینج کروا دی جائے، تاکہ یہ تمام افواہیں جو ہیں وہ دم توڑ دیں کہ ان کو کچھ ہوا ہے،
ان کی ایک ملاقات کروائی جائے اور ان سے اس ملاقات کے اندر وہ حافظ سعد رضوی سے بھی مل لیں, حافظ انس رضوی سے بھی مل لیں, تو وہ وہاں دیکھ کے ان کو جو ہے وہ ظاہر ہے جب وہ باہر آئیں گے تو عوام کو یا تحریک لبیک کے رہنما کارکنان کو بتائیں گے کہ حافظ سعد رضوی جو ہیں وہ بالکل تندرست ہیں, ٹھیک ہے. اب معاملات جو ہیں اگر ان کو درست سمت کی جانب لے کر جانا ہے, میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ علماء جو ہیں وہ اس وقت کردار ادا کر رہے ہیں. علماء مختلف ملاقاتوں کے اندر حکومتی زعماء سے جب بات کرتے ہیں تو ایک تو حافظ سعد رضوی کے حوالے سے بات کرتے ہیں, حافظ انس رضوی کے حوالے سے بات کرتے ہیں, تحریک لبیک کے حوالے سے بات کرتے ہیں. کچھ علماء سے بھی میرا رابطہ ہوا, انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم اس کوشش میں ہیں کہ یہ جو سرد مہری ہے حکومت اور تحریک لبیک کے درمیان اس کو ختم کیا جا سکے. اب جو میاں جلیل شرکپوری صاحب نے کہا کہ جب یہ احتجاج ہو رہا تھا تو اس وقت ہم نے حافظ سعد رضوی صاحب کو روکنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں رکے. اب ظاہر سی بات ہے کہ میاں جلیل شرکپوری جو ہے وہ جو ان کا سٹانس ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے احتجاج اور یہ دھرنے اور ان چیزوں سے ہم پہلے ہی جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ یہ نہ ہوں. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی میں بھی جب میں تھا تو پی ٹی آئی کے احتجاج اور دھرنوں کی بھی مخالفت کرتا تھا اور ٹی ایل پی کو بھی میں یہی کہتا تھا. لیکن اگر اب معاملات اس انداز سے آگے لے کر جانے ہیں تو تحریک لبیک کے دوستوں کی ملاقات کروائی جائے اور وہاں پر وہ آ کے باہر بتائیں کہ کیا حالات ہیں کیا نہیں ہیں. تو یہ دونوں چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں, میں نے کہا اس پہ بات کروں. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. نئے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.